اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تختی نمبر 9. اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی اظہار کی جو میننگ ہے نا وہ ہے کیا؟ ظاہر کرنا، کسی چیز کو نا کھلے طور پر بیان کرنا ایک دم صاف طور پر. تو یہ ہے لیسن نمبر 9 اور آج آپ نے پڑھنا ہے جو کہ کچھ چیزیں اس میں آپ کو یاد کرنی ہے. اور یاد کیا کرنا ہے؟ دیکھیے حروف حلقی 6 ہیں. آپ کو یہاں پہ جو ہے نظر آ رہا ہوگا صاف صاف، یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ حروف ہے، یہاں پر بھی ہے آپ کو حروف حلقی، یہاں پر بھی ہے. کون کون سا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. یہ 6 حرف ہیں جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اور جب یہ یاد ہو جاتے ہیں تو آگے آپ نے کیا اس کا قاعدہ یاد کرنا ہے. حروف حلقی کتنی ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. اچھا، ان کو اظہار کے حروف بھی کہا جاتا ہے، ان کو اظہار کے حروف بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں اس کا قاعدہ کیا ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے اظہار کی وہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکین یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اچھا، حروف حلقی میں سے کون سے حرف آئے؟ جب نون ساکین ہو، آپ کو میں دکھاتی ہوں. جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا نون ساکین ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے، یا پھر کسی بھی حرف پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہو، یہ تنوین. اب اس کے بعد جب آپ کو یہ 6 حرف نظر آئیں، یا حمزہ نظر آ رہا ہو، یا ہا، یا عین، یا ح، یا غین، یا خا، ان میں سے کوئی بھی حرف نظر آئے گا تو آپ نے نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. نہ تو ناک میں چھپانا ہے، نہ غنہ کرنا ہے، نارمل انداز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو حروف حلقی کے بھی حروف کہے جاتے ہیں. آپ سے اگر بائی دا وے کوئی پوچھ لے حروف حلقی کتنی ہیں تو آپ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کہہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ اظہار کے کتنے حروف ہیں تو بھی آپ کو یہی حرف بتانے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو یہ چیزیں آپ نے بہت دھیان سے پڑھنی ہیں اور بہت زیادہ دماغ میں اپنے بٹھا لینا ہے یہ قاعدہ. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ سے بنا دیکھے سنا جائے گا. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر طا یا زبر طی، را 2 زبر رن. یہاں پر آپ کو یہ را نظر آ رہا ہے نا، را کے اوپر 2 زبر ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بیچ میں جو الف ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے عربی میں 2 زبر کے بعد، جب بھی 2 زبر آئے گا اس کے بعد عربی کے ایک رول ہے کہ وہاں پر الف آئے گا، لیکن وہ الف پڑھا نہیں جائے گا، وہ الف پڑھا نہیں جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو اس الف کو ہم اسکپ کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے کس کو؟ اس کو. اچھا، یہ الف تھا لیکن اس کے اوپر زبر لگ گیا. اچھا، اس الف پہ زبر لگنے کی وجہ سے یہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. کیا بن جاتا ہے یہ؟ حمزہ. تو الف کے اوپر زبر لگنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا. اور آپ نے پڑھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ظاہر کر کے پڑھنا. حمزہ کہاں سے ہے؟ ایک تو پراپر یہ والا حمزہ آتا ہے، ایک تو یہ والا حمزہ. دوسرے جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش حرکت ہو جاتی ہے تو پھر بھی حمزہ، وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے. اچھا، اب یہ دونوں حمزہ اگر آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ظاہر کر کے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھیا طا یا زبر طی، را 2 زبر رن، طیرن. حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، لام زبر لا، طیرن ابابیل، طیرن. میں نے کیا کیا یہاں پر؟ غنہ کیا، یہ نہیں کرنا. طیرن نہیں، طیرن ابابیل، رن ابابیل، رن ان بن تن، ثن جن حن خن. آپ نے پڑھا نا یہ تنوین کی آواز ہے. اور اسی طریقے سے حمزہ نون زبر ان، با نون زبر بن، نون کے اوپر ساکین ہو تب. تو یہ نون ساکین ہے جبکہ آواز سیم ہے، بس لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے. تو آپ نے اس کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا، پھر آگے دیکھیے نون الف زبر نا، را 2 پیش رن.
اچھا یہ دو پیش ہے، تنوین ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ہا الف زبر ہا، میم زیر می، یا زبر یا، تا دو پیش تن. اس والی تنوین پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، نارمل پڑھ دینا. یہ نہیں سوچنا کہ ادھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لیمن، خا زبر خا، شین زیر شی، یا زبر یا. اب یہ نون کے بعد نون ساکن جو آ رہا ہے نا، اس کے بعد دیکھیے خا آ رہا ہے. حروف حلقی کا ہے نا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو یہ حرف جو آ رہا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا، لیمن، لیمن نہیں کرنا، نارمل پڑھنا ہے. لیمن خوشیہ، خوشیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دیکھیے میم نون زیر من، نون کے بعد پھر غین آ رہا ہے. اب آپ نے پھر یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. میم نون زیر من، غین یا زبر غی، را زیر ری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی. اس کے بعد دیکھیے یا واو زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال دو زیر ذن، یوم ایذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، یوم ایذن علیہا. میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با دو زبر بن، من ہو خطابا. میم نون زیر من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نین، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، تا دو زیر تن، من عین آنیت. کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن، کفون احد. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، یا زبر یا، فمن عفیا. میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، ہا زیر ہی، من اخیہ. اس کے بعد میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، نون زبر نا، من اذین، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، میم دو پیش بن، کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با دو پیش بن، عذاب، غین زبر غا، لام یا زیر لی، غلی. یہاں پر میں ایک چیز ایکسپلین کر دوں، یہاں پر طا ہے، باقی قاعدے میں آپ کو غا نظر آئے گا. تو یہاں پر اگر آپ کے قاعدے میں غا ہے تو آپ غا پڑھ سکتے ہیں، طا ہے تو طا پڑھ سکتے ہیں، جو کہ یہاں پر غا ہی آتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پرنٹ مسٹیک ہو. غین زبر غا، لام یا زیر لی، غا دو پیش غن، غلیظن. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ غا ہی پڑھیں. ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، دال زبر دا، اذا حسد. ایک بار میں روانی سے پڑھتی ہوں، دیکھیں. طیرا ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ، یومئذ علیہا، منہ خطابا، من عین آنیۃ، کفوا احد، فمن عفی من اخیہ، من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد. یہ والا سبق کیا آپ سب کو سمجھ میں آیا؟